جو ملکوں میں بھی جو جس کا کام ہے اس کو لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں پاکستان کے حالات، میں کہتا ہوں نہ میں نے خراب کیے نہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں، میں امیدیں دلا سکتا ہوں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جھوٹی موٹی کی امیدیں نہیں ہیں. اکنامکلی حالات الحمدللہ اچھے ہونے جا رہے ہیں، جتنے اچھے ہو گئے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اتنے ہو زیادہ اچھے گئے ہیں لیکن ابھی تھوڑا دبایا ہوا ہے. ڈالر 275 پہ مصنوعی روکا ہوا ہے، بس ورنہ ڈالر اصل میں اور بھی نیچے گیا ہے، لیکن اس کو روکا ہوا ہے انہوں نے. بہت زیادہ نیچے گیا تو اور کچھ مسائل ہو جائیں گے. تو کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں ملک میں، سارے خراب نہیں ہو رہے. جو خراب ہو رہے ہیں ان پہ تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. سسٹم کے تحت چلا ہے نا سارا. الیکشن ہمارے ہاں سسٹم کے تحت نہیں ہوتے. کس کے تحت ہوتے ہیں؟ سسٹم کے تحت. سسٹم چل رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ امید کی چیزیں بھی ہیں. تو اچھا، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے، کسی کو کوئی اچھی خبر بھی دو تو اس نے غم ہی کی خبر لینی ہے. اس کو بتاؤ نا تمہارے ابا کو جو فالج تھا ٹھیک ہو گیا، اب 2 نمبر ہی کر رہا ہے، بیکار باتیں کر رہا ہے. یہ ہمارا دماغ بن چکا ہے. ابے تجھے جو شوگر تھی نا اتفاق سے اب رپورٹیں کلیئر، اب سب ڈرامے باز. تو یار جب تمہارا دماغ ہی خراب ہے، تمہیں اچھی خبر سننی نہیں ہے. اب میں نے بولا نا ایک صاحب کو، میں نے کہا ڈالر دیکھو 275 پہ 75-76 پہ رک گیا ہے، ورنہ کتنی اسپیڈ سے اوپر جا رہا تھا. اب یہ ڈرامے بازی ہمیں بیوقوف بنانے. میں نے کہا پھر ٹینشن میں رہے، تو برین ہیمریج سے مر جا، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تیرے کو اچھی خبر سنا رہا ہوں یار، تھوڑا خوش ہو جائے یار. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے خوش ہونے پر؟ نہیں. اب یہ میں نے کہا میرا کیا فائدہ ڈالر کے اوپر نیچے، میں کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں؟ مجھے کیا مل رہا ہے؟ خوش ہو رہا ہوں میں، تجھے بھی خوش کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے کچھ آتھینٹک ذرائع سے خبر ملی ہیں، اخباروں کی یوٹیوب کی خبریں نہیں ہیں. لیکن وہی یہ سب قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر صحیح ہے، بیوقوف بنانے کے لیے نا تو ڈالر خرید لے، پھر رکھ لے اپنے پاس، اور 1 مہینے بعد جب اوریجنل قیمت آئے گی نا 300 پہ ہو جائے گا، بیچ دینا. کرتے یہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہلال کمیٹی والوں کے بارے میں ایک صاحب نے 1 دن کا روزہ کھا گئے یار. میں نے کہا تو رکھ لینا پھر، ایک کھا گئے ہیں تو. ایک دفعہ رمضان کا شعبان نا 30 کا ہو گیا، تو کہنے لگا کھا گئے 1 دن کا روزہ. میں نے کہا تو کل رکھ لے بھائی. رکھتے بھی نہیں ہیں، کھا گئے تو رکھو نا یار. تو کچھ عادت ایسی پڑ گئی ہے منفی، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں ہی کا کردار ہے، وہی ذمہ دار ہیں. انہوں نے کیا کچھ ایسا ہے کہ اب لوگ اچھی خبر سننے کی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کچھ نیگیٹیوٹی کو بہت ضرورت سے زیادہ پھیل گئی ہے. تو خیر، تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، دائیں بائیں بیان تو دائیں میں بہت گھوم رہا ہوں میں. بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بتایا کرتے تھے یہ ڈالر کی خبر سچی ہے، یہ جھوٹی نہیں ہے. ٹھیک، ہاں اگر گورنمنٹ کچھ اور ہی کچھ کلابازیاں ہو جائیں، کچھ اور ہی سسٹم آ جائے تو پھر ایک الگ بات ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک دم سیٹنگ پہ جاتے جاتے کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ابھی تک کے حالات یہ ہیں کہ اکنامکلی پاکستان الحمدللہ گرو کر رہا ہے، وہ اچھی خبریں آ رہی ہیں. اور یہ گورنمنٹ کی خبریں صرف نہیں ہیں، یہ جو تاجر جو جن کی پوری ملک کی اکنامی پہ جن کی جو لگام ہے نا، جن کے ہاتھ میں، یہ ان کی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. رکشے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹماٹر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بیچارے جو لوگ جوتے سیتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ارب پتی تاجروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم درس قرآن ہی دیتے ہیں اور انڈا موڑ پہ ہی رہتے ہیں اور 4 شادیاں ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ اکیلے میں ملیں تو اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت سارے کام ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ خوشبو لگا کے آئیں آپ، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خوشبو مجھے پسند بھی ہو، تاکہ میں اپنی مرضی سے آنے دوں نا اندر. آپ بولو گے آپ نے کہا تھا خوشبو لگا کے آؤ، ہم آ گئے، تو میں بھگاؤں گا کیسے پھر؟ تو میں بولوں گا یہ والی خوشبو نہیں کہا تھا میں نے. اچھا خیر، تو ادارے کو اگر آپ ٹھیک کرنے جائیں گے نا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی کسی ادارے کو ٹھیک کرنے کی فکر نہ کرو، چاہے وہ کنٹری ہو، پورا ٹھیک نہیں ہوگا. یورپ امریکہ پورے ٹھیک تھوڑی ہیں، بہت ساری گڑبڑیں وہاں بھی چل رہی ہیں.
کوئی بھی اجتماعی نظام جہاں بھی ہوگا اس میں لازماً کچھ خامیاں ہوں گی، انہی خامیوں کے ساتھ اس سسٹم کو چلایا جائے گا، انہی خامیوں کے ساتھ. ہاں خامیاں زیادہ ہو جائیں اور خیر کم ہو جائے، یا وہ اپنے مقصد سے ہی ہٹ جائیں، پھر اس کو چھوڑ دو، پھر وہاں رہنا ہی جائز نہیں ہے. اب تبلیغی جماعت کا مقصد ہے دین کو دنیا میں پھیلانا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں یہ فلانا ایسا ہو رہا ہے، یہ ڈمکانا ایسا ہو رہا ہے. بھائی ہو بھی رہا ہے، اجتماعی نظام ہے، کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو ویژن ہے، جو مقصد ہے، اس کو تو فوکس کیا ہوا ہے نا، دین ہی پھیلا رہے ہیں نا، کوئی عیسائیت کی تبلیغ تو نہیں کر رہے. لیکن اگر کوئی ادارہ مقصد سے ہی ہٹ جائے، وہ دین کے علاوہ کچھ اور کسی کا ایجنٹ بن جائیں، کچھ اور ہی شروع کر دیں، بھائی پھر فوراً چھوڑ دو اس کو. تو میں عرض کر رہا تھا ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ اداروں میں. محتمم کو نظر آئے گا 4 آدمی بیٹھے ہوئے، اس کو پتا ہے کس کی غیبت چل رہی ہے، محتمم کی. ناظم کی غیبت چل رہی ہے، یہ ایسے، یہ یوں، یہ فلانا، یہ ڈمکانا. اچھا ہم لوگ حکمرانوں کی اس وقت تک تعریف کرتے ہیں جب تک وہ حاکم بنتے نہیں ہیں. جیسے ہی بن جاتے ہیں اسی دن سے برائیاں شروع. لاتے بھی ہم خود ہیں، کام بھی نہیں کرنے دیتے پھر ہم. تو اس میں کچھ برائیاں صحیح ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری برائیاں غلط بھی ہوتی ہیں. جو غلط انفارمیشن کی بیس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ہماری عادت ہے جب کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس کی ہر اچھی چیز کو بھی برا کرنا ہے، جب کسی سے دوستی کرنی ہے تو ہر بری چیز پہ بھی پردے ڈالنے ہیں. بھائی یہ نہ بناؤ. بار بار میں کہتا ہوں کسی سیاسی تنظیم سے جڑو، یہ آپ کا سیاسی حق ہے، لیکن اپنے سیاسی لیڈر کو امام مہدی مت بناؤ، پیغمبر کا درجہ مت دو. اس سے ڈپریشن نہیں ہوگی کبھی. ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا، آپ نے اس کو باپ بنا لیا نا، اگر کوئی اس کے خلاف بولے گا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے، کانپو گے. حالانکہ عین ممکن ہے وہ صحیح بول رہا ہو، عین ممکن ہے وہ صحیح بول رہا ہو. اور جو مخالف کی تعریف کرے گا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے، حالانکہ عین ممکن ہے آپ کا مخالف غلط ہو لیکن یہ والی بات اس میں واقعی اچھی ہو. تو اتنا ایکسٹریم پہ جاتے کیوں ہے یار؟ ہم پاگل ہیں؟ ہم نے دماغ اپنا فضول کھپانا ہے کیا؟ مر کے ختم ہو جانا ہے. تھوڑے دن کی اللہ نے زندگی دی ہے، ہمیں ڈپریشن میں ہم اس کو کھپا کے ختم کر دیں. میں نے ایک بیان کیا کہ اللہ کو ٹینشن پسند نہیں ہے. اس پہ کسی نے نیچے کمنٹس کیے کہ یعقوب علیہ السلام کیوں اتنی ٹینشنوں میں تھے. پھر دیکھو اللہ کو ٹینشن پسند نہیں ہے، وہ جو آپ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے جو ٹینشن دینی ہے نا وہ اس کو برداشت کرو، اس پہ ثواب ملے گا. اپنی مرضی کی ٹینشنیں پالو گے اس پہ ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا اس پہ. دیکھو ایک بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس میں آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے آپ نے خود اپنے آپ کو چھورا مارا، زخمی کر دیا، زہر پی لیا آپ نے خودکشی کی نیت سے. یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے؟ یا آپ اس پہ تھوڑی ثواب ملتا ہے. تو یہ جو سیاسی لیڈروں کی ٹینشن ہم پالتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ نے کب کہا کہ میں نے تو ان کو امام مہدی بنا کے بھیجا ہے اور یہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے؟ تو آپ کی عقیدت ہے بھائی، آپ کی محبت ہے، اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے ہمیں پیغمبر سے محبت کا کہا ہے. پیغمبر کے خلاف کوئی بولے ڈپریشن میں جائیں، سمجھ میں آتا ہے. آپ کے ماں باپ کے خلاف کوئی بولے ڈپریشن میں جائیں، بالکل جانا چاہیے، کیونکہ ان سے محبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے سیاسی لیڈر فلاں اتنا نیک ہے، فلاں اتنا برا ہے، تو ان سے بھی تو بھائی یہ نیک آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کیا زندگی ساتھ گزاری ہے؟ آپ نے نیوز دیکھ کے اندازہ لگایا تو اندازہ ہے، ٹھیک ہے. تو اندازوں پر اتنی بڑی عقیدت کی بنیادیں اور اتنی بڑی نفرتوں کی بنیادیں قائم نہیں کی جاتی. اندازوں کو اندازہ ہی رہنے دیا جاتا ہے. دیکھو امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا نا، اجتہاد کر کے مسائل نکالے. بعض مسئلوں میں امام شافعی نے ان سے اختلاف کیا، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل بہت مضبوط ہے. ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ امام شافعی نے اس پہ اختلاف کیسے کر لیا. لیکن فقہ میں ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ اس کی دلیل مضبوط تھی یا نہیں تھی، جب امام شافعی نے اختلاف کر لیا تو اب وہ مسئلہ مجتہد فی ہے، مختلف فی ہے. اب اس میں ایک رائے میں یقینی فیصلہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اتنے بڑے مجتہد ہیں بھائی، جب انہوں نے کر لیا اختلاف تو اس کا مطلب کچھ تو تھا نا. اب اس میں اتنا یقین سے کہنا کہ یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے، تو یہ طریقہ غلط ہوگا. اس لیے کہتے ہیں چاروں اماموں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے
تو بس وہ اختلاف ہی اس بات کی علامت ہے. اب اس میں یقینی رائے قائم کرنا درست نہیں ہے. تو وہ مجتہدین اتنے غور و فکر کے بعد رائے قائم کرتے تھے. اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ غلطی کا امکان ہے. تو اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں ہم کہیں کہ اس میں ہماری رائے میں غلطی نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو تو صحابہ تابعین سے بھی زیادہ آگے سمجھتے ہیں. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو بہت بڑے فنٹر ہیں. تو اتنا بڑا فنٹر بنتے کیوں؟